اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کا میرا موضوع نوجوان اور وقت کی اہمیت ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اکثر ہیں، نوجوان قابل بھی ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں انہیں ناکامی ہی ملتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ یہی وقت ہے جو انسان کو اعلیٰ بناتا ہے۔ حر ایسے نہیں بنا، حر نے اپنے وقت کی قدر کی، اسی وقت میں جا کر مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا۔ اگر اس وقت سے ہٹ کر حر کربلا ہو جاتی، اس کے بعد اگر حر پچھتاتا بھی تو اس کا یہ پچھتانا اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یعنی وقت ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ اور اشرف بنا دیتا ہے۔ خدا بھی قرآن میں سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ اور آپ معمولی انسان ہیں، اگر کسی چیز کی قسم ہم لینا بھی چاہتے ہیں، یہ تو آپ اور ہم جیسے معاشرے میں عام انسان ہیں، اگر کسی چیز کی قسم لینا بھی چاہتے ہیں، کسی چیز کی قسم اگر کھاتے بھی ہیں تو معمولی چیز کی نہیں، ہماری اور آپ کی نظر میں جو اعلیٰ اور اہم ہوتی ہے اسی کی ہی قسم ہم کھاتے ہیں۔ جب عام انسان کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا تو جو مالک الملک ہے، جو کل علی کل شیء قدیر ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کسی معمولی چیز کی قسم، وہ بھی قرآن میں لے۔ خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ یعنی وقت، مجھے قسم ہے وقت کی، یعنی وقت خدا کی بارگاہ میں، خدا کی نظر میں، خدا کی نزدیک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے جو ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں۔ اسی کے ذیل میں ایک واقعہ ہے جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا، کہ ایک نوجوان تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کی تشییع جنازہ ہوئی، اسے غسل و کفن دیا گیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد اسے قبرستان میں لایا گیا، تو اسے دفنانے سے پہلے رسول اعظم خود اس نوجوان کو قبر میں ڈالنے سے پہلے خود رسول اعظم اس میں لیٹ گئے۔ تو وہاں پر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے تھے، سارے واہ واہ کرنے لگے، کہنے لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج تو اس نوجوان کی مغفرت پکی ہے۔ ان صحابہ کے بیچ میں ہی اس نوجوان کی ماں بھی کھڑی تھی، تو اس نے بھی بڑی خوشی کے عالم میں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی آج بخشش پکی ہے، کیونکہ آج رسول اعظم اس کی قبر میں لیٹ گئے ہیں۔ لیکن ماں تھی، ماں کے سامنے رسول اعظم نے کچھ نہیں کہا، اسے دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد جیسے اس کی ماں چلی گئی تو رسول اعظم رونے لگے، تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ خود اس شخص کی قبر میں لیٹے ہیں، خود آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، آپ نے اس کی ماں کو بھی تسلی دے کر بھیج دیا، آج آپ ابھی رو کیوں رہے ہیں؟ تو رسول اعظم فرمان لگے میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ اس شخص پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ،
آپ رحمت للعالمین نبی کھڑے ہیں، آپ اس کی قبر میں لیٹے ہیں، اس نوجوان پر عذاب نازل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اعظم نے فرمایا، تو وہ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ نوجوان تو اپنی زندگی میں نیک بندہ تھا، روزے دار بھی تھا، نمازی بھی پڑھتا تھا، جو بھی نیک اعمال تھے سارے انجام دیتا تھا، اس کے باوجود اس پر عذاب نازل ہو کیوں رہا ہے اور آپ بھی کھڑے ہیں؟ تو رسول اعظم فرمان لگے، کیونکہ یہ زندگی میں اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ تو میرے نوجوانوں، اگر وقت کی قدر نہ کریں، وقت کی اہمیت اگر ہم نہیں جانیں گے، تو جتنے اعمال کریں بے وقت ہوں گے، بے وقت ہوں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ